بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھی اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، آپ کے تمام نصیبوں کو کھول دیں گے، راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گا۔ جو شخص بھی ماہ شعبان میں اس خاص وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ غیب سے آواز آئے گی، آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ ماہ شعبان بڑا بابرکت قبولیت والا مہینہ ہے، عظمتوں فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ آپ نے اس خاص قبولیت والی خاص برکت والی مہینے میں یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے اپنی جھولیاں رزق سے دولت سے بھرا ہوا لینی ہے، اپنے پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آپ نے ماہ شعبان کو گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ آج وقت ہے اللہ کریم سے اپنے حاجات کو پورا کروانے کا، رب کے رحمتوں سے جھولی بھرنے کا۔ اس لیے میرے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس مہینے کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریں، کیونکہ سورہ کوثر پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور فوائد ہیں۔ یہ چھوٹی سی اور مختصر سی صورت ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں کیونکہ شیطان ہمیں پڑھنے ہی نہیں دیتا۔ شیطان اس طرف ہمیں جانے ہی نہیں دیتا، کہیں ہمارا رشتہ اللہ رسول کے ساتھ مضبوط نہ ہو جائے۔ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو آج میں آپ کو ماہ شعبان میں پڑھنے والا سورہ کوثر کا خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ قرآن کریم کے تمام آیتوں تمام سورتوں کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، جو شخص نماز پنجگانہ میں اس سورت کو تلاوت کرے، قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب اور درخت توبی کے سائے میں رسول خدا کا ہم نشین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا۔ عید قربانی کے دن مسلمانوں کی طرف سے ذبح کرنے والی قربانی نیز اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے پیش کردہ قربانی کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ حضرت سعید بن جابر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائیاں انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے سعید بن جبیر سے کہا، بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے وہ جنت میں ایک نہر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جنت کی نہر تو اس خیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، جو کہ نزول وحی کی کیفیت میں سے یہ کیفیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل بے نام نشان ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس کی برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سورہ کوثر کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، اس سے مراد خیر کثیر ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھے گا، یہ ایک زبردست صورت ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ طاقتور عمل ہے، یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ آئے جانتے ہیں سورہ کوثر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔
فائدہ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ الکوثر روزانہ 10 مرتبہ پڑھے گا، فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ فائدہ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الکوثر زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اس کی کثرت کرو، کیونکہ یہ جنت کی خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے، اس کے پڑھنے والا شخص جنتی ہے۔ ظاہری بات ہے، جنت کا خزانہ تو اسے ہی ملے گا جو جنتی ہوگا۔ فائدہ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عمل ہے جو دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت دلاتا ہے، یعنی جو شخص پڑھتا ہے وہ دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت حاصل کرتا ہے، اسے عافیت مل جاتی ہے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ فائدہ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ کوثر 99 امراض کی دوا ہے، 99 بیماریوں کے علاج ہے۔ آگے سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 99 امراض میں سب سے ادنا یعنی چھوٹی بیماری غم ہے۔ آج ہر دور ہر شخص غم میں مبتلا، ڈپریشن کا شکار ہے۔ خوش نہیں، آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، ٹینشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ سورہ کوثر کا ورد شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی رکھے گا، ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ فائدہ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ سورہ کوثر 100 مرتبہ پڑھے وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر روزی تنگ ہو وہ سورہ کوثر کو ورد کرے۔ آج کل کے دور میں ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری روزی تنگ ہے، مجھے رزق نہیں مل رہا، میرے جاب نہیں لگ رہی، میرے پاس آمدنی نہیں ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر روزی تنگ ہو اسے چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ سورہ کوثر پڑھا کرے، کیونکہ اس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنے بڑے فوائد ہیں۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان کے مہینے کا ایک خاص عمل ہے، جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس کی جنتی بھی مشکلات یعنی حل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ ماہ شعبان میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جیسے یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے، ماہ شعبان میں آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ شعبان میں آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، وضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ اس وظیفے میں درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ سب سے افضل ہے، تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، پریشانی الگ ہے۔ آپ جس لیے بھی پڑھے رہے ہیں، آپ نے پہلے اس کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مال دولت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں، یا اللہ مجھے مال و دولت عطا فرما۔ اگر آپ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں، یا اللہ میں اس عمل کو اولاد حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ اگر کسی بڑی رقم کی ضرورت ہے، کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں، یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے کاروبار عطا فرما۔ اگر آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں، یا اللہ مجھے اس کی برکت سے بہترین رشتہ عطا فرما۔ قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں، یا اللہ مجھے اس عمل کی برکت سے قرض سے ادائیگی عطا فرما۔
غرض آپ جس بھی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس مقصد کے لیے آپ دل میں ارادہ کر لیں اور اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی نام اور ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ مبارک نام یا اللہ یا رزاق ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والے، آپ کے آنے والے نسلوں کے لیے، آپ کے ہر مشکل پریشانی سے آسانی کے لیے اور مقصد میں کامیابی کے لیے۔ یہ دو نام ایسے لاجواب ہیں، ان کو پڑھتے ہی آپ کے انعامات سے جھولیاں بھر جائیں گے، جو مانگو گے مل جائے گا۔ بس آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے سکون کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق، مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رزاق پڑھ کر مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ جب آپ 101 بار یا اللہ یا رزاق پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے رزق دولت کا طوفان آ جائے گا۔ جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھیلو گے۔ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ماہ شعبان میں ایک خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ میرے رب کی رحمتوں برکتوں سے مایوس نہ ہونا۔ دوستوں، آپ رب سے مانگ رہے ہو، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔ جب آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھ لی، اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہے تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جس میں جس طرف قدم بڑھائے تو کامیابی مقدر ہو جائے، آج آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنا بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد 3 بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے حاجاتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک انتہائی خوبصورت دین عطا کیا ہے، جس میں زندگی گزارنے کی مکمل گائیڈ لائنز دی گئی ہے۔ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، چنانچہ اللہ جل شانہ نے گنہ گاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ مسلمانوں کو قرآن کریم میں بارہا استغفار کرتے رہنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ سے استغفار کرنے سے جہاں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہیں اس سے ہمیں اور بھی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ کا ورد کرنے سے جہاں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، وہیں یہ وظیفہ مسلمانوں کے لیے کثرت مال و نیک اولاد کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ استغفار کرنے سے ہمارے دعاؤں کو شرف قبولیت عطا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاعت میں اضافہ فرماتا ہے۔ استغفار کے تمام
تر اہمیت فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول کر لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔